ڈاکٹر عزیز اللہ عثمانی صاحب گورنمنٹ چیف قاضی کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم المقام عالی جناب پروفیسر کٹنی باجی حسین صاحب، عالی جناب نور الحسن صاحب لیڈر آف دی مجلس پارٹی گولکپور مشیرآباد، عالی جناب شفیع الدین صاحب صدر انجمن محبان اہل بیت، عالی جناب امجد صاحب ڈائریکٹر انٹرنیشنل اسکول، میرے عزیز دوست جناب اکبر علی صاحب کانگریس لیڈر، آج کے ہمارے خصوصی مدعو جناب نہال صاحب جنہوں نے سلور میڈل لا کر ہمارے محلے کا نام روشن کیا ہے، میرے عزیز دوست جناب فیروز خان صاحب لیڈر آف دی بی آر ایس پارٹی، آسرا ویلفیئر سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری، عالی جناب کلیم الدین صاحب، ڈاکٹر یونس صاحب ڈائریکٹر اے آر کے ڈیجیٹل ڈائگنوسٹک سینٹر، مجلس اتحاد المسلمین حلقہ گولکپور کے نوجوان قائد جناب وسیم اکرم صاحب، نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور بہت دیر سے آپ سن رہے ہیں، ہمارے مقررین نے تقریباً باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ ہم جس عنوان پر بات کر رہے ہیں اس کا آغاز میں کہاں سے کروں یہ میں سوچ رہا ہوں کہ باپ ایک وہ ہستی ہوتی ہے، اس کو وہی شخص جان سکتا ہے جو اس کو کھو دیتا ہے، اور ایک پڑوسی ملک کے اینکر نے بہت اچھی نظم باپ کے عنوان پہ پیش کی تھی، جس کو سب سے پہلے میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ وہ لکھتا ہے، عزیز تر و رکھتا تھا وہ مجھے رگے جاں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روک مجھ پہ رکھتا تھا، یہی وجہ تھی مجھے چومنے سے جھکتا تھا چمکتا تھا، وہ آشنا میرے ہر قدم سے رہا ہر دم، وہ کھل کے رو نہ پایا مگر سسکتا تھا، جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے، جڑی تھی اس کی ہر ایک ہاں میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا تھا، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا تھا، گلے تھے مجھے پھر بھی ایسے چاک داما سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہ تھا ماں سے، پرانا سوٹ وہ پہنتا تھا، کم وہ کھاتا تھا، مگر کھلونے میرے سکھ خرید لاتا تھا، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا تھا جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا تھا، میرے بغیر تھے سب خواب اس کے مینا سے، یہ بات سچ ہے کہ میرا باپ کم نہ تھا ماں سے۔ میرے عزیز دوستو، جب یہ ہستی سب سے گزر جاتی ہے تو انسان کا سارا مال و متاع لٹ جاتا ہے، انسان اپنے باپ کی اہمیت کو اس وقت سمجھتا ہے جب باپ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی باپ کی فضیلت بیان کی۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يُبْلِغَ أَشُدَّهُ وَالْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا۔ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ مگر اچھے طریقے سے، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور پیمائش اور ترازو کے ساتھ تم اس کا مال اس کو ادا کرو۔ اللہ فرماتا ہے ہم کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات کا حکم دیا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا ویصلون سعیرا، جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کھا رہے ہیں، جس میں وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں
ایک بات کی وصیت فرمائی ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اللہ کو بلائی کا قرض دو، اور جو قرض تم اپنے لیے نیکی بھیجتے ہو اسے تم اللہ کے پاس پاؤ گے۔ اور آپ نے ابھی سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل یتیم فی الجنہ ھکذا، کہ میں اور یتیم کو سرپرستی کرنے والا قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ اس طرح قریب ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا جو شخص بیوہ اور محتاج کی مدد کرے گا میں اور وہ جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ عزیز ساتھیو، اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا رحم اللہ من رحم یتیما، کہ اللہ اس پر رحم کرے گا جو دنیا میں یتیم پر رحم کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من المال، کہ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا ہے۔ آج ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں 150 ملین یتیم بچے ہیں اور 258 ملین بیوہ خواتین موجود ہیں۔ یونیسیف کی رپورٹ کے مطابق 3 کروڑ یتیم بچے موجود ہیں، اور ہندوستان میں بیوہ خواتین کی تعداد 4,32,61,478 ہے، اور بعض خواتین شدید سماجی اخراج کا، تنہائی کا اور امتیازی رویوں کا شکار ہے۔ اس تلنگانہ کے اندر چائلڈ کیئر انسٹیٹیوشن میں صرف ایک جگہ 1132 بچے موجود ہیں۔ اسی طریقے سے آج تلنگانہ میں بہت ساری ایسی حکومت کی اسکیمیں ہیں، جس طرح مشن وتسالیہ ہے، راجو آگروشری ہے، اور اسی طریقے سے آسرا پینشن ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ صرف تلنگانہ میں 15,63,091 ایسی بیوائیں ہیں جنہیں حکومت پینشن دے رہی ہے، اور بیواؤں کی دوسری شادی کا رجحان یہ سروے بتاتا ہے کہ صرف 10% بیوائیں ایسی ہیں جن کی دوبارہ شادی ہوتی ہے، اور 90% بیوائیں صرف معاشرے کے اندر حقیر نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں، رات دن جستجو کوشش کاوش کر کے اپنے یتیموں کو پالتے ہیں۔ یتیم اور بیواؤں کے لیے اگر تعلیم کا، ہنر کا بندوبست کیا جائے، ان کے بچوں کو اسکولوں میں داخل کیا جائے، مکمل اخراجات کی پابندی کا انتظام کیا جائے، فیس، کتابیں، یونیفارم اور ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا جائے، تو وہ بھی ایسے ہی ماں باپ والے بچوں کی طرح اچھی طرح ترقی کر سکتے ہیں۔ بیواؤں کے لیے سلائی کڑھائی، بیوٹی پارلر، کیٹرنگ کورسز، کمپیوٹر سکھا کر پڑھی لکھی عورتوں کو اگر ہم آن لائن جاب لگوائیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی معاشرے کی خدمت ہو سکتی ہے۔ آپ اگر ان کو مدد کریں گے تو کب تک مدد کرتے رہو گے، لیکن اگر انہیں کما کر کھانے کے راستے دکھا دیں گے، اس میں مدد کریں گے تو وہ اپنی پیروں پر کھڑ کر عزت کی زندگی گزار سکیں گے۔ اسی طریقے سے ہم حکومت کی جانب سے جو اسکیمات ہوتی ہیں، بہت سی بیواؤں کو، غریبوں کو کوئی بتانے والا نہیں ہوتا۔ اگر صحت کارڈ کے بارے میں، انشورنس کے بارے میں، حکومت کی اسکیمات کے بارے میں، ان کی رہائش کے بارے میں قانونی مدد فراہم کریں، آدھار کارڈ، راشن کارڈ، بینک اکاؤنٹ اور پھر وراثت میں ان کے جو حقوق ہیں اس کو دلانے کے لیے اگر ہم قانونی رہنمائی کریں تو بھی وہ اچھی طریقے سے اپنے قدموں پر ٹھہر سکتی ہیں۔ اسپانسرشپ، کمیونٹی سرپرستی، بیوہ پنشن، سوشل سیکورٹی اسکیمیں، ہیلتھ اسکیمیں، یہ تمام چیزیں اگر صرف ہم رہنمائی بھی کر کے حکومت سے دلانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تب بھی وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی ہیں۔ اسی طرح ان کے لیے احترام نفس، استحصال سے تحفظ اور سماجی قبولیت کے لیے اگر ہم ایسا ماحول پیدا کریں، انہیں حقیر نظروں سے نہ دیکھیں، تب بھی وہ ایک عزتدار زندگی کر کے عزتدار زندگی گزار سکتی ہیں۔ پھر دوسری شادی میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ ثقافتی رکاوٹیں ہیں، روایات ہیں، باطل رسم و رواج ہے اور خاندانی دباؤ ہے۔ اس کو بھی ہمیں ختم کرنا ہوگا، کیونکہ اسی کے ذریعے سے ہم ان کو اچھی عزتدار زندگی فراہم کر سکتے ہیں۔ کیرلا میں یتیم، بیوہ، بزرگ، معذور اور غریبوں کے لیے بہت اچھی اسکیمات ہیں، جس میں فائنینشیل سپورٹ، ہیلتھ کیئر اور سوشل سیکورٹی ان کو فراہم کیا جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے تمل ناڈو میں بچوں کو ماہانہ 2000 روپے 18 سال کی عمر تک یتیم بچوں کو دیے جاتے ہیں۔ یہاں ہماچل پردیش میں یتیم بچوں کو چلڈرن آف دی اسٹیٹ کے نام سے ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ بچے اسٹیٹ کے بچے ہیں، ان کی نگرانی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پھر ہم اور بہت ساری فلاحی کمیٹیاں بنا کر شناخت، اندراج، فوری ماہانہ مدد، تعلیم کی سرپرستی، معاشی خود کفالت، سماجی و نفسیاتی تعاون، اور وہ نکاح کرنا چاہیے تو اس کا بندوبست کریں، ماہانہ زکوٰۃ و صدقات سے مدد کر سکتے ہیں، اور بنیادی اصولوں پر اگر ہم یہ کام کریں کہ ان کے ساتھ ترس نہیں بلکہ ان کو عزت دیں۔
ان کی مدد ایسے کریں کہ انہیں شرمندگی محسوس نہ ہو، اور مستقل مزاجی اور اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے رات کے اندھیرے میں اگر ہم ان بیواؤں یتیموں کو راشن پہنچائیں، ان کی تکلیفوں کو دور کرنے کا بندوبست کریں، تو یہ جس طرح میرے عزیز دوست جناب شفیق بھائی نے کہا کہ عبادتوں سے بڑی عبادت ہے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنا روزہ رکھنا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عبادت ہے کہ جتنا آپ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، جتنے بال آپ کو اس کے لگتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے اتنے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب چاہیے میرے بھائیوں؟ اسی طریقے سے حیدرآباد میں بھی بہت سارے یتیموں کے لیے یتیم خانے موجود ہیں، 400 سے زیادہ سینٹرز قائم ہیں، حکومتی سینٹرز بھی قائم ہیں۔ صرف حیدرآباد زکوٰۃ چیریٹیبل ٹرسٹ کے اندر 4259 بچوں کو اسکالرشپ دی جاتی ہے۔ گزشتہ سال ان لوگوں نے 12,000 بچوں کو اسکالرشپ دی۔ پھر ایک شعر جو یتیموں کے لیے میں نے پڑھا ہے کہ یتیم کی آنکھ میں سپنا، بیوہ کے دل میں صبر، دونوں کا درد سکھاتا ہے انسانیت کا ہنر، کہ اگر ہم اس پر عمل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک معاشرے میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ آپ کو یہ معلوم ہو کر انتہائی حیرت ہوگی کہ دنیا میں جو بڑے بڑے محدثین، مفسرین، حدیث کے بڑے بڑے خدمات کرنے والے، فقہ کے کام کرنے والے بڑے بڑے علماء کرام یتیم و یسیر سے، جس میں سے میں نے لکھا ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم و یسیر سے۔ آپ کو یہ جان کر انتہائی حیرت ہوگی کہ امام محمد بن اسماعیل بخاری کم عمری میں ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہی اصول لکھتے ہیں، وہ یتیم تھے۔ جابر بن حیان نے ڈسٹلیشن اور کرسٹلائزیشن کو ایجاد کیا، وہ یتیم تھے۔ عباس بن فرناس جو ہوا بازی کے بانی تھے، وہ یتیم تھے۔ آپٹکس کے موجب ابن حیتم جس سے آج ہم یہ کیمرے بنا کر فوٹو بنا رہے ہیں، وہ یتیم تھے۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے مسند احمد لکھی، وہ بھی یتیم تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے اصول فقہ کی باقاعدہ تدوین کی، وہ یتیم تھے۔ امام مسلم جنہوں نے تحقیق کی بنیاد ڈالی، وہ یتیم تھے۔ ابن خلدون جنہوں نے سوشیالوجی اور ہسٹری کی طریقہ اور بنیاد رکھی، وہ بھی یتیم تھے۔ نصیر الدین طوسی، تقی الدین ابن معروف الزہروی جنہوں نے 200 سے زیادہ سرجیکل انسٹرومنٹ ایجاد کیے، وہ بھی یتیم تھے۔ ابن النفیس جنہوں نے سرکولیشن آف بلڈ کو ایجاد کیا، وہ بھی یتیم تھے۔ اسی طریقے سے غیر مسلموں میں بھی بے شمار ویڈوز ہیں جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی میں کام کیا، فزکس اور اکنامکس اور کیمسٹری میں کام کیا، نئی نئی ایجادات کی، وہ بھی یتیم اور بیوہ عورتیں تھیں۔ اسی طریقے سے دنیا کے مختلف ممالک میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ یتیم و یسیر، ہمارے ملکی میں یہ بیوہ ہونا بری بات ہے، یتیم ہونا بری بات ہے، لیکن ہم باہر ملکوں میں رہے، یورپ میں، امریکہ میں، دیگر ممالک میں دیکھے ہیں کہ وہاں پر یتیموں کے لیے، بیواؤں کے لیے بہت اچھی اسکیمیں ہیں، انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا کہ وہ یتیم ہیں یا یسیر ہیں۔ بہترین آرفنیجز ہیں، ہوم پارٹی ایجنٹس ہیں، اور ویڈوز کے لیے بہت ساری پینشنز ہیں، اسکیمات ہیں۔ اس طرح ہم اپنے معاشرے میں اگر ہم ہماری حکومت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے معاشرے میں، اور خصوصاً میں دولت پور کے جو نوجوان، جو سرپرست سوسائٹیز کے ذمہ داران یہاں تشریف لائے ہیں، ان تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے نور الحسن صاحب جو مرکزی پنچ کمیٹی کے، جناب شفیع صاحب جو انجمن محبان اہل بیت کے بانی بھی ہیں اور کرتا دھرتا سرپرست ہے، یہ لوگ صرف راشن بھی بانٹتے تھے، مختلف فرائی کام کرتے تھے، جو انہوں نے خود آپ کے سامنے تذکرہ نہیں کیا، یہاں تک کہ کفن بھی فری دے۔ تمام چیزیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور اسی معاشرے میں خیر، برکت، بھلائی، کامیابی رہتی ہے، رونقیں رہتی ہیں، عزتیں رہتی ہیں، محبتیں رہتی ہیں، جہاں خیر کا کام ہوتا ہے، جہاں فلاح و بہبود کا کام ہوتا ہے، جہاں انسانیت کی خدمت ہوتی ہے، جہاں غریب یتیم یسیر پر رحم کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ حسن تعاون کیا جاتا ہے، ایسے معاشروں میں خیر، برکت، بھلائی اور کامیابی امڑ آتی ہے۔ میرے بھائیوں، آج ایک جو نقطہ ہے میں آپ تمام ذمہ داروں کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے محلے میں بھی بیواؤں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یتیموں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہمیں اس جانب بھی توجہ دینا چاہیے۔ ان کی باغ کاری کے لیے ہمیں سینسس کر کے، مردم شماری کر کے، اور اچھی پلاننگ کر کے، کیونکہ ایسے ایسے ذہین بچے ہیں، رات کے 2 بجے اٹھ کر کسی محلے میں اگر کام کرتے ہوئے نوجوان بچے نظر آئیں گے تو بھولک پور کی سرزمین پہ اس قدر محنتی، اس قدر ذہین، اس قدر سے کام کرنے والے بچے
सिर्फ इन बच्चों को थोड़ी सी रहनुमाई की जरूरत है, थोड़ी सी मदद की जरूरत है, थोड़े से मौजूदाना अंदाज से इनके कैरियर गाइडेंस की जरूरत है। इंशाअल्लाह ताला मैं हमारे प्रोफेसर वाजिद साहब, हमारे नूरुल हसन साहब, शफी साहब, हमजद साहब, अकबर भाई और हमारे करीम भाई, डॉक्टर यूनुस साहब और सबसे बढ़ के हमारे मुशीराबाद के नौजवान कायद जनाब फिरोज खान साहब, ये तमाम तंजीमें चलाते हैं और आने वाले मुस्तकबिल के भी एक सियासी कायद यहाँ मौजूद हैं जनाब अब्दुल कदीर साहब। हम तमाम मिलकर इंशाअल्लाह सेंसस का प्रोग्राम बनाएंगे, किस किस महल्ले में, किन गलियों में, किन इलाकों में ज़्यादा बेवा औरतें कहाँ हैं, यतीम बच्चे कितने हैं, उनकी किफालत का क्या इंतज़ाम है, उनको क्या गाइडेंस किया जाता है, इसका हम प्रोग्राम बनाएंगे और हम सब मिलकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस भोलकपुर से शुरू करेंगे अपने इलाके से और इस पर मिसाली खैर के फलाही कामों का एक सेंटर कायम करेंगे ताकि इसको देखकर जो दूसरे महलों में भी काम शुरू करें। मैं तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और मुस्तक़बिल में भी इंशाअल्लाह आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप हमारे प्रोग्रामों में शिरकत करके हमारा हाथ बटाएं। इंशाअल्लाह हम सब मिलकर अपनी दीन दुनिया आखिरत सबको संभालेंगे। अब सबसे पहले